والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا مولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه محبت نار بڑو صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا ذرا گونج پیدا ہو جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. نور اصلی جم گیا غائب جس نے سمجھ آئیے بولے ذرا سبحان اللہ. نور اصلی جم گیا غائب اندھیرا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا. ذرا مل کے بولو کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا. بار گائے رسالت آپ دے اندر جابر آئے نے شہر پڑھیا اس دے حوالے نہ جڑا اتھے بیٹھا ہے بولے ذرا سبحان اللہ. گاج باج کے بولو سبحان اللہ. انشاءاللہ مختصر مگر تر گفتگو ہوسی اور انشاءاللہ لذیذ ہر گل سرکار دی ہوسی. جس سے سمجھ آئیے بولے ذرا سبحان اللہ. اور گائے رسالت امام دے اندر جابر آئے نے آکے عرض کی تھی سونے تخلیق کا دعائیے. سونے آقا نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره ولم یکن فی ذالک لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر. فرمایا جب کچھ بھی نہیں سی جدوں نہ سورج نہ چاند نہ تارے جدوں کچھ بھی نہیں سی رب نے نور نبی کا من نوری کی نور مصطفیٰ نو تخلیق فرمایا ہے. وہی نور جدوں آمنہ دی گود وچ آیا شاعر لکھدا ہے کہ نور اصلی جم گیا غائب اندھیرا کملی والا
تھا سویرا. سرکار سے پہلے ایسے تھا ایک جگہ مختص کر دی جاتی کہ پہلے نبیوں کی امت ایک ہی جگہ پہ عبادت کر سکتے تھے، لیکن جب سرکار آئے، آمنہ کے لال آئے، فاطمہ دے بابا آئے، حسنین دے نانا آئے، فرمایا ہون دیکھو تلے طہارت نظر آنی نے، گندگی نہیں ہے. فرمایا ساری تھا پاک ہو گئی ہے، سونیا کیویں؟ فرمایا اج پاک کرن والا آیا ہے. اساں جیسے گناہگاراں نوں بھی پاک کرن والا رب دی ساری زمین نوں پاک کرایا ہے. جدھر بھی دیکھو وہاں آپ سجدہ کر سکتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ اشیر تک او پاک راں سجدہ کا بن گیا جنا حراما جنا حراما دے میرے آقا دا پھیرا. سارے مل کے بولو نور ازلی چمک گیا واحد اندھیرا. کملی والا تھا سویرا. ذرا مل کے بولو کملی والا آ گیا. ارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بات زمد و صلاة نہایت کی عزت کے لائق مقتدر محتشم سمعین سی وقار اس باری علم یزل کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھ بندہ ناچیز اور آپ کو بھی اس پاک محفل میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائی. دور دراز علاقے میں سرکار کے ذکر کے چرچے اور پھر بندہ ناچیز کا آنا، یہ پھر بات وہی ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے. اور پھر اتنا ٹھنڈی جگہ تے اتنا ٹھنڈا مجمع اور پھر اتنے سفر کے بعد اس کو جگانا سید حسنی حسینی سید کا کام ہے. اور انشاءاللہ آخر دم تک ہر بندہ بآواز بلند بولے گا سبحان اللہ. کیوں سرکار کا ذکر ہو، شان ہو، تذکرہ ہو. توجہ، ہم ہیں مصطفیٰ کے میلاد والے. ہمارے آنے پہ بھی میلاد، ہمارے جانے پہ بھی میلاد. گج کے بول سبحان اللہ. کوئی پوچھتا ہے کیسے؟ میں نے کہا ایک بات نہیں، علماء بیٹھے ہیں، میری باتیں ہی ان سے ہوگی. میں ہوں طالب علم لیکن باتیں ان سے کچھ گزار کرنا چاہوں گا. توجہ، ایک بات نہیں، ایک روایت نہیں، بلکہ پورا باب امام محمد بن عیسیٰ ترمذی شریف، ایک روایت نہیں بلکہ پورا باب باندھا. فرمایا باب ما جاء فی میلاد النبی. پورا باب مصطفیٰ کی شان میں بیان کر کے میرے امام محمد بن عیسیٰ نے یہ بتلا دیا. پہلی حدیث پڑھو. اس باب میں پہلی حدیث جس کا مفہوم ہے یقیناً حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اور ایک اور صحابی کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے. پوچھا کہ آپ سرکار سے بڑے ہیں یا سرکار آپ سے بڑے ہیں؟ جیسا سمجھ لگی ہے بولے سبحان اللہ. کون بڑا ہے؟ صحابی کا عقیدہ سنو یار. آگے سے جواب ملا، کہا دنیا میں پہلے آیا ہوں، دنیا میں پہلے آیا ہوں لیکن ہے سرکار بڑے. یعنی اس بات کو نقل کر کے امام محمد بن عیسیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس مجلس میں، جس جگہ پہ میرے آقا کی شان و شوکت و عفت و اعجاز کا تذکرہ ہو، جس چیز کا تذکرہ ہو، فرمایا وہ شان، وہ محفل، وہ جلسہ، وہ سارے جلسے کا ٹائٹل میرے امام محمد
محمد عیسیٰ نے بتلا دیا کہ اس کا ٹائٹل یہ ہوگا بابو ما جعفری میلاد النبی، اس کا آنا بھی میلاد ہے، وہاں بیٹھنا بھی اور تذکرہ بھی میلاد مصطفیٰ کا ہو رہا ہے۔ جی بولو سبحان اللہ۔ اور یہ محفل ہے رسم جہلم 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 جہلم، اور میں نے یہ عنوان رکھا طٰہٰ۔ نمی گل ہے جنا آنی ہو چپ رہے جنا سے نمی ہو بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بلبل چمنستان رسالت اسلام قادری صاحب کی جہاں بھی جہاں فراز ہونے والے ہیں۔ اب یہ ہے کہ سرکار کی نوکری کے بعد انشاءاللہ بھی موقع ہے، آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ عنوان رکھا طٰہٰ، جس نے یہ پہلے سنا وہ خاموش رہے، اور جس کے لیے آج پہلی بار ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ اتھوں میں انشاءاللہ چہلم شریف کی گل اس جگہ دو بولو بولو یہ سبحان اللہ تو ہونے ہی نہیں لگی گا جی، کیا بولو طٰہٰ روح المعانی جلد نمبر 16، اگر ذوق میں تو ذوق نال پڑھا، یہ ذوق نہیں گا جی، کیا بولو بھائی۔ روح المعانی جلد نمبر 16 فرمایا روبی ان علی کرم اللہ وجہہ الکریم بالربی بالنس انہما بشر طٰہٰ بتا الارض بقدمیک یا محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کان اذا صلی قام علی رجل واحدۃ فانزل اللہ تعالی طٰہٰ والاصل طٰہٰ فقلبت الحمزۃ، فرمایا تیرے اور میرے آقا آمنہ کے لال فاطمہ کے بابا جب رات کی سردی میں بارگاہ لم یزل میں کھڑے ہو کے قیام کی صورت میں رب کی عبادت کرتے، ساری رات میرے مصطفیٰ کھڑے رہتے، میرے آقا کریم کے نالین مقدس میں برما جاتا۔ جب آپ پیارے آقا مدینے کی نگری ہو، مکہ الحرام کی نگری ہو، ایک نالین کو اٹھاتے زمین سے جدا کرتے۔ روح المعانی لکھنے والے نے لکھا، فرمایا جب قدم مصطفیٰ اٹھ جاتا، قدم مصطفیٰ زمین سے جدا ہو جاتا، ساری رات عبادت کے دوران میرے مصطفیٰ کا نالین مقدس زمین سے جدا ہو جاتا، رب کا قرآن بن جاتا۔ وہی نالین مقدس جب زمین پہ آیا میرے رب کا قرآن کہتا ہے اور ذرا قرآن سنتے گئے، میرے رب کا قرآن سورۃ البلد فرمایا لا اقسم بہذا البلد لا اقسم بہذا البلد، جیسا چنگی لگی بولے سبحان اللہ۔ تھوڑا تھوڑا قسم اٹھا رہا پورے قرآن میں دیکھو یا اللہ کیوں، معاملہ کیا، اس وجہ سے کہ یہاں بیت اللہ ہے، اس وجہ سے کہ چاہے زمزم ہے، اس وجہ سے مناورہ فاتح ہیں۔ توجہ یا اللہ کیوں، فرمایا بیت اللہ کا مقام اپنی جگہ، عرفات کا مقام اپنی جگہ، منع کا مقام اپنی جگہ، راج کے بول یار یا اللہ کیوں، فرمایا دیکھا نہیں آمنہ کے لال کے نالین مقدس جو لگ چکے، اٹھے تو پھر قرآن، جب مسح ہوا تو میرے رب کا قرآن بول اٹھا، کیا درس دیا، فرمایا جس کے صدقے سے آدم سے لے کر تا قیامت تک انسانیت وجود میں آئی، جس کے صدقے سے ہر شے ہر ذی روح اس دنیا میں آئی، وہ خود کملی والا ساری رات میرے رب کے بارگاہ میں قیام کی صورت میں کھڑا ہوتا اور کیا درس دیتا ہے کہ خود تو معصوم اچھی بولیا اچھی بولو، لیکن کہا میرے امتیوں سن لو، جس کے صدقے سے دنیا بنی لیکچر یہ ڈیلیور کر رہا ہے، ساری رات قیام کرنا، میرا اور اپنے درمیان اگر کمپیریزن کرنا ہے تو دیکھ لو میں وہ ہوں کہاں سے آ رہا ہوں، پہلی بار فرمایا کنت نبیہ آدم بین الماء والطین،
الدین آدم بین الواحد والجسد آدم بین الواحد والروح جب فرمایا آدم کا تارا نہ بنا مصطفیٰ اس وقت بھی نبی تھا وہ چمکتا ستارہ مصطفیٰ ہے وہ چمکتا ستارہ مصطفیٰ ہے وہ روشن ستارہ مصطفیٰ ہے جو مجھ جیسے گناہگاروں کو بخشوانے آیا ہے اچھی بات ہے سبحان اللہ مجھ جیسے گناہگار اس دربار پہ چلے جائیں مانگنا بھی نہیں آتا مانگنا بھی لیکن فرمایا منگن دی لوڑ ہی نہیں بن منگے عطا منگن دی لوڑ بھی نہیں بن منگے کچھ ہی بولو کیونکہ یہ دربار محمد ہے جہاں ملتا ہے بن مانگے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے بلال کو دیکھا بغیر دامن پھیلائے حبشی غلام ہے مقام کیا ہے غلام ہے بھی حبشی غلام کوئی پوچھتا نہیں کوئی سلام و دعا نہیں کرتا لیکن جب نور لگی مدینے کی نگری سے مانگا بھی نہیں بن مانگے یہ مقام عطا ہو گیا بیت اللہ نیچے ہے مصطفیٰ کا غلام اوپر چلا گیا ہے یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد راج کے بولے نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ واللہ سنتا فقلبت الحمزتها اصل تو ابتدا والہا اس کے درمیان کیا ہے بصیر المتقف پڑھ رہی اور ہے کون بابا سید محمد حسینی سید محمد حسینی جیسے گیس میں دراز کا لقب ملا اچھی بولو یار ساری روح آ گیا تو سیدھے بول گا سبحان اللہ دیکھو گلا میں بولو سبحان اللہ آپ نے کیا فرمایا فرمایا یا من طاب ہلاکہ فی محبتک ایانا اچھی بولو ہون میں آ رہے نہیں اس حال ثوابل تفسیر الملتقط بندہ نواز کیسوی درا سید محمد حسینی جلد نمبر 2 فارسی ایڈیشن بندہ نواز کہہ رہا ہے یا من طاب ہلاکہ فی محبتک ایانا کشتی نوح میں مقام نوح کچھ اور ہے اچھی بول سبحان اللہ آگے نمرود میں ابراہیم کا مقام اور ہے آدم صفی اللہ کا مقام اور ہے عیسیٰ روح اللہ کا مقام اور ہے موسیٰ کلیم اللہ کا مقام اور ہے شاء اللہ کیوں فرمایا شان اپنی جگہ لیکن جو محمد کے دل میں امت کی محبت ہے ادھر بھی نہ بولا آج معراج کا مہینہ ہے یہ سنو میرے لفظ ادھر بھی نہ بولا ادھر بھی وہ ہم گناہگاروں کو مصطفیٰ نہ بھولے وہ لوگوں ہم تو ہر حال میں بھول جاتے ہیں جو ادھر نہ بولا جنت میں نہ بولا وہ مصطفیٰ ہے آمنہ کے لال ہے اس لیے فرمایا خلیل کا مقام اور ہے اے حبیب تیرا مقام اور ہے کلیم کا مقام اور ہے اے حبیب تیرا مقام اور ہے انشاءاللہ صفات کیا ہے فرمایا بندہ نواز کے سوئے دراز نے فرمایا شاہ من قولا ہلاکہ فی محبت ایانا جیسا گرفتار پایا اپنی محبت میں امت کی محبت میں کہ دیکھو غار سور ہو یا رب حبیب امتی کی صدا لگاتا ہے مصطفیٰ غار ہرا ہو مصطفیٰ یا رب حبیب امتی کی صدا لگاتے ہیں مدینے کی نگری ہو مصطفیٰ یا رب حبیب امتی کی صدا لگاتے ہیں مکے کی صحرا ہو مصطفیٰ کی زبان پہ یہی فرمایا مقام اس حال سے دیکھو براء الورا ہے محبت امت میں دیکھو میرے مصطفیٰ براء الورا اور کیا ہے یہی میرے آقا
جب آئیں گے غربت میں قبر میں سوال ہوگا یہ جو شخصیت آ رہی ہے اس کے بارے میں تیرا کیا ہاں یار یہ بھی سن لو ڈائریکٹ بارے نہیں آ رہی پہلے مصطفیٰ ممتحن بن کے پہچان ہوگی پہچان کون کرے پہچان کون کرے قبول کرنے والا اللہ لیکن جس نے ذات مصطفیٰ کی ہوگی جس نے گھر بار کا خیال کیا ہوگا جس نے آنکھوں کا حیا کیا ہوگا جس کے کان اس تپتے لوہے کے قابل نہیں دنیا میں موسیقی نہیں بلکہ مصطفیٰ کی نعتیں سنتے گزاری ہوگی جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوئی ہوگی اس کے لیے تو کہا ہوگا کہ اب وارے نیارے ہو گئے اب جنت کی کھڑکی کو کھول دو کیوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتخلص ينتظر دعوة تلحقه من نبي وخن صدیق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی ڈوبنے والا دریا میں ڈوب رہا ہو اور وہ تنکے کا سہارا ڈھونڈتا ینتظرو وہ انتظار کر رہا ہوتا کیا کر رہا ہوتا گاج کے بولو ذرا انتظار کر رہا ہوتا ہے دنیا میں تو انتظار پراپرٹی بینک بیلنس اور ایسی سہولیات کا ہے قبر میں کیا ہے میرے مصطفیٰ کے لب مبارک کھلے فرمایا دعوتن تلحقہ من نبی ومن صدیق فرمایا کہ وہ دعا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب میرا بھائی میری ماں میری بہن میرے دوست میرے عزیز و اقربا تلحقہ من نبی وخن علاقے کے الفاظ ہیں ہر ایک کا اپنا حق ہے آج محبوب عابد اور سعید صاحب نے اپنے والد محترم کے لیے چہلم کی محفل سجائی انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا اور جو صدیقین تو ہڈا حق بھی ادا کر رہے ہیں اس مادے بول سبحان اللہ آج کے بولو سبحان اللہ دعا دے دے سکن لگے جب دنیا دی خرافات پڑھسو نا تے بیچ ہے سبحان اللہ سی کہ کیسو یرا یا ٹکے دے زور تے شاہ سبحان اللہ بلایا پر اس نے بول گیا اج تک نہیں تے بڑا سکون آتا ہے بولو سبحان اللہ کہ کب میرا بھائی میری ماں میرا بہن میرے دوست میرے عزیز و اقربا میرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے اور جب یہ دعائیں مغفرت ہوگی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہوتا کیا ہے تمہیں مصطفیٰ نے فرمایا فانزل اللہ تعالی علی اہل القبور کامثال الجبال من دعاء اہل الدنیا مصطفیٰ نے فرمایا فانزل اللہ تعالی اللہ تعالی نازل فرماتا ہے کامثال الجبال کرا جتنا نہیں کبرا جتنا نہیں جبال اونچی بولو کامثال الجبال فرمایا رب پہاڑوں جتنا نور اس بندہ مومن کی قبر میں نازل فرما دیتا ہے پھر اگلی بات سنو مجھ جیسا گناہگار جب قبر میں جاتا ہے تو آگے سے جب اتنے نور کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں نہیں آزا وہ ایک اتھو آ گیا ہے اچھی بولے سبحان اللہ ایک اتھو آ گیا میں نہیں آزا اور آج جب یہ الفاظ کہے ہوں گے مرحوم نے تو آگے سے جواب کیا آیا ہوگا وہ قربان جاؤں ایسے لوگوں پہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو آج سوچ سلیبس بھی پڑھایا لیکن ساتھ میں شریعت محمدی بھی سکھائی لوگوں بھرے جنازہ گاہ میں ایسے نوجوانوں نے ملت کو بھی دیکھا جن کے اوپر ہمارا ناز ہے کہ یہ کل کا مستقبل ہے اپنے سکے باپ کا جنازہ نہ پڑھ سکا اپنے سکے باپ کا جنازہ اپنے بھائی کو دفن کرنے تو چلا گیا جنازہ نہ پڑھ سکا اور جس ماں کی ممتا تڑپتی رہی جس نے اسے پالا پوسا لوگوں یہاں بیٹھ کے سچائی کے الفاظ ہیں ایسی دنیا بھی موجود ہے آگے مسجد کا خادم
اور مولوی تو کھڑا ہو کے اللہم اغفر لحینا کی صدا لگاتا ہے، لیکن بچے کو یہ دعائیں جنازہ بھی نہیں آتی، ماں کے جنازے میں پیچھے خاموش کھڑا رہتا۔ کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ کیا ہے وراثت میں؟ وہ ایسے ڈاکٹریٹ کا کیا فائدہ؟ وہ ایسی پی ایچ ڈی کا کیا فائدہ جب بیٹا سال کے بعد تیری قبر پہ آئے؟ وہ کاریار کمپیریزن بٹوین، میں یہ کہوں گا مولوی اور ڈاکٹر کے درمیان اچھی بات ہے ڈاکٹر بناؤ، لیکن ڈاکٹر بھی ایسا بناؤ جو علاج تشخیص کرتے ہوئے سنت نبی کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے، جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو۔ آج کل کرونا وائرس آ گیا، ہر طرف سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھو، بچوں کے سکول کے حوالے سے ہر بچہ، ہر آدمی بڑا تیز نظر آتا ہے۔ وہ لوگوں اپنے گریبان میں جاگو، کبھی قرآن 15 دن چھوڑنے سے کوئی بولا؟ وہ جس قرآن کے لیے حسین نے اپنا نیزے کی نوک پہ اپنے سر کو رکھا اور اپنے سارے عزیزوں اکراموں کو ایک ایک کر کے قربان کرنے والے حسین نے آخری بھی تلاوت کر کے کہا، وہ بھن کے دنیا میں مست حسین کا نعرہ نہیں، بلکہ وحشت ہو، دہشت ہو، کربلا ہو، صبح پہ رب کا قرآن ہو۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ بھن کے نشے میں بیٹھ کے علی علی کے نعرے لگانے والا نہیں، علی کا، لال کا اصل مخلص وہ ہے جو جس کے اوپر دہشت ہو، کرب و بلا کی شدت ہو۔ حسین نے یہ بتا دیا کہ ہم نے نہ تو نانا کو چھوڑا ہے، نہ ان کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو چھوڑا۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک بیٹا قضاء الہی سے اگر آج دنیا سے چلا جائے، باپ کا کیا عالم ہوگا؟ اور نوجوان بھائیو تیرا کیا عالم ہوگا جب بھائی کی میت ایک طرف سے جا رہی ہوتی ہے؟ او میں حسین کے سینے پہ قربان، اس دل پہ قربان کہ جو خود لاش علی اکبر کو اٹھا رہا ہے، جو علی اصغر کا لاشے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے، جو امام زین العابدین کو بیمار چھوڑا ہوا ہے، اور ہماری امہات کو جو طہور ہیں، مطہرہ ہیں، جن کا نام وہ لعنتی لیتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مار مار کے وہ میں کیا لعنتی اپنی ماں کا نام لے لینا، ایک گوارا کے میں ہوئے گا کچھ سیدہ دی ماں کا نام لے میں اچھی بھلے سبحان اللہ۔ نہیں ہم قرآن جڑا جڑا ہے بولے اور تھوڑا تھوڑا بول پاؤ سبحان اللہ۔ جڑے مڑے بابے چٹھیاں داڑیاں لے بیٹھے ہو تساں نے ماوے ساڈی بھی قبول ہونی ہے، گج کے بولو مصطفیٰ دے صدقے نال ہاتھ ملے نو چک کے بولے آتے رہو سبحان اللہ۔ اندر باڑی جلو ہے گرائی بندہ بولے لگ سمجھ جانی اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ جڑا خوش بیٹھا ہے انہوں بولے سبحان اللہ۔ کہتے نہیں ہونا اور تقریر شروع ہو رہی پہلے دن آپ نے تھکاوٹ لائی تھوڑا دن اور کم چلتی انشاءاللہ۔ پیر صاحب آ رہے ہیں آپ لالا جی سرکار اس خوشی نہ لیا ہے، حالانکہ پیر تقی شاہ باجی قبر رحمت اللہ علیہ 450 سال پہلے دوری شریف میں چستانے اور الحمدللہ اسی لڑی جو آ رہے ہیں باجی کے بولو اور بیٹوں کو سکھا، کیا سکھانا ہے؟ حسین کی محبت کون سی؟ 10 دنوں والی نہیں، کچھ ہی بولو 10 دنوں والی نہیں، پہلی اذان سے آخری نماز تک، ایسا یہ جملہ سمجھ رہے بولے پہلی اذان تو آخری نماز تک، جڑا حسینی پڑھنا چاہنے بولے سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے،
الحمد کے اپنا تو امام حسینی بولے الحمد کے اپنا کرکٹ کھیلتا نہیں شرماتا، کوئی اور کم کرتا نہیں شرماتا، اگر حسین دی من کے بدے سر شرماتا ہے اپنے گربانہ میں جان کے کہے کہ میں کرکٹ پلیئر تو ہو سکنا ہوا، دنیا دار تو ہو سکنا ہوا، لیکن حسین دا مدح سرا نہیں ہو سکنا جڑا مل کے پڑھ سکتا ہے اپنے مسئلہ کو عقید و ایمان تے ناز کر کے پڑھے کہ الحمد کے قرآن سنایا ہے حسین نے سے پڑھے کہ الحمد کے اور ایسا حسینیہ کے قرآن پڑھنے والے قاری کیسے ہیں کہ ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسین مل کے بولو ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی وہی ہو سکتا ہے جس کے تن من تن میں جب صدائے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ساری دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر سردی کی شدت کو برداشت کر کے جب مسجد کی جانب جاتا ہے جاتے ہوئے فرشتے بھی یہ کہتے ہوں گے کہ یہ دل بھی یہ جان بھی حسینی، آخر تک بولو یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی، اور وہی جب مرتا ہے آخری الفاظ کیا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آخری زبان پہ یہ لفظ ہوتے ہیں میرا وجدان یہ کہتا ہے وہ جو پاکیزہ طہور نور پری جب نکلتی ہے وہ گلدستہ پھولوں میں بٹھا کے جب آسمان کی جانب جا رہے ہوتے ہیں اوپر جانے لگتے ہیں فرشتوں کی سب بندی میں اگلا فرشتہ یہ پوچھتا ہے وہ پتہ ہے یہ کون ہے، میں اپنی جانب سے نہیں کہتا ذرا سنو میرے رب کا قرآن فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، ماتھے پہ آگئے ہو گج کے بولو سبحان اللہ، یہ بھی ماتھا اینج کام نہیں بولتا گج کے بولو سبحان اللہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرشتے دیکھتے جا رہے ہیں آگے آگے روح پاکیزہ جا رہی ہے، کوئی اگر 1400 سال پہلے لے کے چلو ایک طرف یزید تھا دوسری طرف حسین، وہاں سے بھی جو مردود مر رہے تھے ان کی روحیں بھی دفع ہو رہی تھی، لیکن جہاں پہ جو پاکیزہ روح مطہرہ جا رہی تھی آگے سے فرشتہ پوچھتا تھا اے صفقندی والو ذرا اتنا تو بتاؤ کہ یہ کون جا رہا ہے، شاید النفس المطمئنہ کے مستاق میں جانے والے کے لیے میرا وجدان یہ کہتا ہے سارے مل کے یہی کہتے ہوں گے تو پہچان یا نہ پہچان، ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ دل بھی حسینی ہے، جان بھی حسینی، مل کے بولو یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، جواب دے بابے سن لو جڑا جڑا کہتا ہے کہ ساڑھی وارا نعرہ بجے، سمجھ آئی نے، جڑا جڑا کہندا ہے جڑا جڑا اے گل آکھدا ہے نا ساڈی واری یہ نعرہ بجے واز گونجے او پڑھے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی، یہ حسینی بن کے پڑھو یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، من ایننی حاضر، آخری بات ہے
من ایننی ہاذا سنیا کتھوں آ گیا من ایننی ہاذا کتھوں آ گیا کتھوں آ گیا اچھی بولو کتھوں آ گیا من ایننی ہاذا جب یہ سوال ہوگا وہ یہ کدھر سے آ رہا ہے آگے سے جواب یہ ملے گا استغفار بلد کا آج تیرے لیے آج تیرے لیے تیرے بے استغفار والا نکلنے کا تیری اولاد نے دعائے مغفرت کا اہتمام کر کے توری شریف سے ایک سید کو بلایا کولڑا کی سرزمین سے حضور پیر مہر علی کی آل میں سے ایک صاحبزادے کو بلایا ساڑھے ہاتھاں میں دامن ہے بے واسے دے نہیں سارے پاسے کرونا پھر سکتا ہے انج نہیں پھر پکی گال ہے کہ جدو موت ادھر آسی آسی پکی گال ہے جس اس دا ایمان بولو سبحان اللہ کرونا ان کے لیے ہے جو کرونے سے مریں گے ہم وہ نہیں ہیں ہم کون ہیں ذرا سنو میں وہ سنی ہوں جمیلے کا دری بہنے کے بعد ایسی چوکاں چ رکھ دیو پتہ لگ جاسی دنیا سرکار دا غلام ہے اور رہ کے بھی پتہ کر لینا اے مصطفیٰ دا حلالی غلام کیا ہے اے کرونا کے ہوئے نہیں میں وہ سنی ہوں جمیلے کا دری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا اللہ کرے ہو کوئی اور موت نہ مرے کرونے دی موت نہ مرے رونے دی موت نہ مرے مصطفیٰ دی نات پر دو مرے جڑا بولے میرا لاشا بھی کہے گا آخر تک مجمع بولنا چاہیے شکر تھے اللہ انہیں صفت نصیب فرمائے جدو آ جائے فرشتار کہنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شیطان اپنی ساری مرضی لا لے بندہ ایمان دی حالت راجہ دویا یہ عرض کرتا چلے میرا لاشا بھی کہے جڑا کہنا ہے کہ یا رسول اللہ ساڑھے تے نظر کرم ہو جاوے آخر تک میرے یہ دعوت ہے ہاتھ تو نہیں چکے دو جڑا کہنا ہے یا رسول اللہ میں آپے پوری پاک انسان انہوں گزارش نہیں جڑا ہوتے سارے جیسی ہو بولے میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شاہد شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام زینت عرش میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کہہ رسول اللہ دے غلاماں دے نعرے بجدے نے یار پرانیاں کرنا چھوڑ دیو اے ممتاز قادری صاحب کیڑا مولوی ہے ممتاز قادری صاحب نے کس وقت دنیا دی شریعت کیتا ہر کو تحصیل کہاں سے دوسری بات بھی کر لیتے ہیں نا غازی تیری شہادت کو سلام ہے سلام ہے غازی تیری سلام ہے سلام تیری شہادت کو سلام ہے ساڑیاں مغفرتہ انہ دے سر قاری صاحبان ہاڑی نظر یار یہ کیسے بندہ مر گیا فنش ختم بس ایونٹ چھوڑ دو ہم دعا والے جڑا جڑا بیٹھا بولے سبحان اللہ کہتا میں
مر جاؤں میرا تو بات اولاد ہے جدی دعا کرے بولے ذرا سبحان اللہ ماٹھے بابے بھی دیکھیں یار انج نہیں گاج کے بولو ذرا سبحان اللہ فنش ختم ہو گیا میں کیا سن مسئلہ ساڈا بچہ مر جائے جڑا نہ بول سی میں دعا سننی میں غور نہ چہرے دیکھ رہے ہیں سرکار شفیع اعظم ہے سرکار شفیع نہیں رب کی ذات ہے کیا ہو حرف نہ پڑھ لے ایڈا بڑا پٹا ایڈا بڑا چھپا صرف نہ ابتدا پڑھ باقی گلا چھاڑے شفیع مانا کے سفارش کرنے والا بولو بولو یار رب کے سگے سفارش کرنی ہے او تے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے وہ تو جو ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے کون فیکون وہ تو رب کی سوا ہے شفیع اعظم مصطفیٰ ہیں راج کے شفیع اعظم مصطفیٰ ہیں ہمارا یہ ایمان ہے وہ کیسے سنو ہمارا چھوٹا بچہ دنیا سے چلا جائے معصوم بچہ جڑا سبحان اللہ ناسی پہ جانا رولا میں آکھنا حضور ذرا کھڑے ہو کے دعا سنا دو اور بولو سبحان اللہ کیا دیکھ رہے ہیں نہیں نہ دیکھ رہے شاہ جی اور پھر بولو ذرا سبحان اللہ ماحول بنے سامنے رکھ کے کیا کہتے ہیں آپ اللہم اجعل بولانا فرطا واجعل بولو یار اجرا و ذخرا واجعل آگے کیا پڑھنے اچھا نہیں ہے اچھا بولو صرف یہ کہ پڑھنے کے تسی پڑھنے رہے ہو گاج کے بولو شافعان و مشفع جنا سمجھ لگی بولے ماڑیاں کلام مسلمان نہ بنو جی سمجھ کاٹ لگی اب وی آئی پی پروٹوکول پھر بڑی گاڑی سمجھ ہے کہتے بابو صاحب غلام اسیار ہے ایک بار محفل کینسل ہو گئی قریشی صاحب بھیجے سردان قریشی صاحب تخصص کر رہے ہیں جامعہ نسیہ آپ نے آج اس کو ٹیم نہیں سیم جی میں کہی تسی جاؤ وہ کہنے نہیں پھر میں آکھے یارا دوبارہ فون آیا میں کہا میں آپ پوچھا سی اے جاننے نے کٹھے کٹھے ہو کے آئے وہاں زیادہ وہ دلیل نہیں ضرورت ہی نہیں لیکن یہ مسئلہ سمجھو سامنے رکھے سارے پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہم اجعل سارے پڑھنے والے بولو اللہم اجعل فرطا واجعل اجرا و ذخرا واجعل اگے کے پڑھنے ہو اچھی بولیا مسئلہ اٹھی آئے میں گاجی کے بول ہمارے شفیع اعظم آمینہ کے لال ہیں اور نامان نہیں مانتا مجھے اتنا تو بتا بچے کی ڈیڈ باڈی کو آگے رکھ کے جو اب نان لیونگ صفت میں چلا گیا ہے واٹ از اے نان لیونگ اس کی خصوصیات کیا ہیں بتاؤ تو سے کریکٹر صاف لیونگ اور نان لیونگ کیا ہے کہا جو حرکت نہ کر سکے متحرک نہیں ہے وہ ختم سینس نہیں ہے ختم کہ ڈیڈ باڈی رکھ کے پڑھنا کے میں اچھی بولو وہ بچے مر گیا ہے نہ حاجی نہ غازی نہ نمازی نہ شہید یار یہ ہمارے لیے شفاعت کا سبب بنے گا کہتے ہیں اب سارے مندے ہو جنہ دا معصوم بچہ مر جائے تے دعا پرہاڑ کے آخنا پاپو اس جہاں پہ دکھ ہے اگے بڑا سکھ ہے جیسا ہے منڈیاں گلا سمجھیں گے گاج کے بولے تواڈے چمکتے چہرے نہ چلی میں سبحان اللہ بیٹھنا نا تے ماں اپنے جیسے جوانا تے حیرت تو نہیں وہ تواڈی جوانی ہونی ایتھے وے تے بعد اس کے گاج کے بولو یار جڑا گج کے اچھا بولو اس کی جوانی سلامت چڑھ جائے جوانی دی ہر صاحب سرکار دو عالم دی عشق حسنہ دے نال حسین و حسن دی محبت نصیب ہو جائے اور بابے میں تو انہوں کہنا جڑا گج کے بولے اللہ انہوں ایمان بھی دولت موت نصیب فرما دے اور دنیا دی اندر پیارے مصطفیٰ دی عطاء نہ زندگی نصیب فرما دے آجی اللہم اجعلہ لنا نہیں بس اللہ ہی میں کہا اللہ ہی لیکن جسا عطا کرے بیزنی ہی جسا عطا کرے میں کہا ایک
بچہ مر گیا مصطفی نہ حاجی نہ ماضی نہ غازی لا الہ الا اللہ اے انا نے پڑھ لو لا الہ الا اللہ بس یہی پڑھا دنیا میں بچہ آیا فوت ہو گیا سامنے رکھا میں کسی فرقے کا یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ فلان کرتا ہے فلان کرتا نہیں قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے علماء بیٹھے قیامت تک آپ کے اوپر یہ لازم رہے گا میرا ایک جملہ دنیا داری ہو یا دین کے حوالے سے اگر لائن آف لینتھ سے نیچے اتر جائے تو مجھے کہہ دینا شاہ جی یہاں سے آپ نے فن خطابت میں ہو سکتا ہے زبان سے غلطی ہو سکتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں اگر میں بول رہا ہوں اتنے تصدیق کر رہے ہیں تو انو پریشان ہونے کی ضرورت ہے ہی کوئی دوسرا کہہ کے بولنا سبحان اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ جڑا بچہ لے لے اللہم اجعل لنا فرحا واجعل لنا اجرا وذخرا واجعل لنا شافعا ومشفعا اسی کہتے ہیں سونیا ربا یہ جو لے لیا ہے مجھ سے میرا بیٹا یا اللہ کیسے فرمایا فرد بنا دے یعنی خوشی بنا اجر بنا اور اگلی گل ایسی کہنے ہیں شفیع اعظم مصطفیٰ کوئی مانے نہ مانے اپنا نصیب لے کے جائیں ہم تو یہ مانتے ہیں اور جس بچے کے جنازے میں ہم پڑھتے ہیں ہمارا باہر یہ عقیدہ ہے اور کلمہ محمدی پڑھنے سے اگر بچہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے تو جس کے صدقے سے کلمہ پڑھنے سے بچہ اس مقام پہ پہنچا اس خود آمینہ کے لحال کا کیا مقام ہوگا جڑا تھکی بیٹھا بولے سبحان اللہ جڑا خوش بیٹھا بولے سبحان اللہ تھوڑا رولا چار دے گا آلے ذہن حاضر کر کے بولتے ہیں سبحان اللہ ہمارے شفیع اعظم آمینہ کے لال ہیں فاطمہ کے بابا ہیں حسنین کے نانا ہیں وہی کیسے میں نے کہا اس بچے کو آدھرا پڑھ تو صحیح ایک بندہ دنیا سے چلا گیا اور گھر وچ آنے کہ اس کی بیوی دے پیٹ وچ بچے دنیا تے نہیں آیا مر گیا جب مرن تو بعد دنیا تے آیا ماویں نے کچھ عرصہ سہارا دیتا اپنا رونا لگ گیا چاچے آنکھوں جو منہ پھیر لیا عورت نے دیکھا کدھر لے کے جاواں توجہ بابو کدھر لے کے جاواں دنیا نہ سلیبس سے بڑا قیمتی اور سستا دین میرے مصطفیٰ دا تواڈے واسطے حالانکہ اے مصطفیٰ دا دین ہے جس سے جوانیاں قربان ہوئیاں نے اور یار ایک طرف دیکھو قطادہ کی پنڈلی کیسے قربان ہو رہی ہے اور تو اور میں ہڈے کٹے قبر میں جائیں اور کہیں ہم جنتی میں یہ پوچھنا چاہوں گا حسین کا 72 تن قربان کر دینے کے بعد جنتی اور تو اور میں ایسے ہی جنتی کبھی سوچا ابو بکر نے سب کچھ قربان کر دیا وہ جنتی اچھی بولو عمر نے سب کچھ دے دیا وہ جنتی عثمان نے سب کچھ دے دیا وہ علی نے روزے رکھ کے اپنے آگے سے اٹھا کے سب کچھ دے کے اپنے حسین کو کربلا میں بچوں سمیت قربان کر کے جنتی اور تو اور میں بھی جنتی یار کچھ سوچنا پڑے یہ دین سستا ہے تیرے لحاظ سے یہ دین پوچھ ممتاز قادری نے کیسے لیا غازی علم الدین نے کیسے لیا ہے عامر چیمہ شہید نے کیسے لیا ہے کفایت اللہ کافی نے کیسے لیا ہے امام محمد بن حنبل نے کیسے لیا ہے یہ سادات کی نگری کربلا سے لے کر آخری امام مہدی علیہ السلام تک پوچھ انہوں نے کیسے لیا ہے تجھے پتہ چل جائے گا یہ وراثت میں تن بھی قربان کر رہے ہیں من بھی قربان کر کے مصطفیٰ کے وارث بن رہے ہیں
تیرے لیے سستا ہے، وہ سستے کو لے۔ اٹھی جا کے آکسفورڈ سلیبس کے پاس لے کے جانے لگی، آگے سے فیسیں پوچھی، کہا میں تو نہیں برداشت کر سکتی۔ لوگوں اٹھایا بچوں کو، سیدھا مسجد میں قاری صاحب کے پاس لے گئے۔ قاری صاحب کھٹے گھٹے تھے، سامنے بچہ، قاری صاحب نے گال پہ تھپکی دے کے معصوم بچہ ہے ابھی ابتدا بول رہا ہے، کہا بیٹا پڑھ اعوذ باللہ ہے، بولو 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 بولو، یا اللہ جڑا پڑھ نہیں اس نے دل و دماغ میں جو کٹ دے، اعوذ باللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھگڑا کیوں لانے ہو؟ میں کہ اعوذ باللہ ہے، بس اس کے لیے اتنا جملہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ جس باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا رب نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ عذاب ہٹاؤ۔ بولا کیوں 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 4 سال ہو گئے، 3.5 سال ہو گئے، عذاب ہی ہے۔ کہا تم انہیں دیکھتے ہو، میں معصوم کو دیکھتا ہوں۔ بولو بولو، ایک گل ہے سادی جی گل، مشہور و معروف گل ذوق سے کر رہے ہیں، دنیا میں پڑھتا ہے وہاں کیسے پہنچتا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یہ علم بھی آج کل پھیر رہا ہے کرونے کی طرح۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھو، منہ پہ ماسک ڈالنے والوں ادھر سے بھی محفوظ رکھو۔ میرے الفاظ بڑے سخت ہیں لیکن ہیں بڑے مزے کے۔ اس کرونے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہاں بچ کے یہ کیسے پہنچتا ہے؟ سنگی دونی اللہ معاف کرے، مولا علی فرمایا مذاق میں چی گال کڑے دے بچھو پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، گال کڑے تو کہنا میرا پیو مریا سی اس نے گال کڈی ہے۔ گال جلدی پہنچتی، سمجھ آ رہی ہے؟ جیسا آ رہی ہے بولو سبحان اللہ۔ شیطانی کام پہنچ سکتا ہے تو رحمانی کام نہیں پہنچ سکتا۔ بولو 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 بولو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا پھر میں آتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سمجھ جائیں گے۔ میں نے کہا گال نکالو کسی کے باپ کو، اللہ وہ زبان دے۔ اللہ ہر بزرگ کی ہمیں تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر بوڑھی ماں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بیل کے حیا اور پردے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آنکھوں کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کے مکی جلوہ فراز میرے مصطفیٰ کے نالے مقدس کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، علامہ نے کہا پھر سمجھائیے۔ میں نے کہا کسی کا ابا مر جائے، اللہ سارے نو سلامت رکھے، ایک پتر کدھر رولا پا دے، دوسرا بندہ گال کٹے، دوسرا بندہ گال کٹے، جڑے بندے کہتے ہیں آگے کچھ نہیں جاتا انہوں نے اللہ زما بھی دیا کرو، اللہ معاف کرے۔ ہاں فوراں چرکے کے اندر بزرگ بیٹھے ہونے نا، جوان کہتا ہے صاحب جی میرا ابا مر گیا ہے تیس میرے موئے پیو نو گال کٹی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ میرے موئے پیو نو بولو گال کٹی ہے، جہاں سینہ بھی چیندہ ہے تے اگلے نا منہ بھی پندہ ہے، اور میں آکھیا گال شیطانی ہے۔ اور نہیں سمجھو میرے ماٹھے سنیوں اور میرے ہزارے بھی بندیوں، اور گال شیطانی ہے، قرآن رحمانی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو تیرے پیو نو اگر گال پہنچ سکتی ہے اور شیطانی کم پہنچ سکتا ہے، ساڑھے موئے پیو نو رحمانی کم بھی پہنچ سکتا ہے۔ اتنا محفلہ سجانے اسی آسان دلیل ہے کام نہیں دیا۔ ہاں جب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹھاؤ عذاب اٹھاؤ، کیوں کہا تم اسے دیکھ رہے ہو، میں معصوم کو دیکھ رہا ہوں، معصوم مجھے پکارے الرحمن الرحیم، اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، ایسا میری صفات کو مناسب نہیں، میری صفات سے لوگوں وہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے، لیکن دل میں چنگاری چل رہی ہو تو بارود لگے تو وہ بھامڑ بن کے نکل ہی آتا ہے۔ اپنے دل کو سلگتے رہنا، سلگاتے رہنا، ولیوں کی صحبت میں بیٹھ کے ان کے دامن کو پکڑ کے جہاں سے اچھا پیغام ملے وہ لے کے اپنے سینے پہ رکھنا۔ اللہ جل جلالہ پیارے آقا کا صدقہ انشاءاللہ ایک مرتبہ وہ بھامڑ
خان کے چہرے سے آیا ہوگا لا الہ الا اللہ ضرب اندر لگا محمد رسول اللہ کی ضرب باہر آئے گی کسی کو دیکھنا ہو جیسے کہتے ہیں نا انسان کی مثالیں پڑھانی ہیں اے علی دا ذکر کرو جڑا گلاب کھل جائے مومن ہے جڑا نہ کھلے ہاں تے جڑا جھلکتا چہرہ نظر آئے سمجھو لا الہ اندر چلا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مظہر بن رہا ہے اس جوان کا متھا چوم کے کہو اس لیے جمعہ کے تیرے اندر لا الہ کی ضرب پہنچ چکی ہے ہاں یہ ہو نہیں سکتا لا الہ اندر جائے اندر ادھر نہیں ربا کاری للقرآن والقرآن جلان وہ تے لعنت پہ جنہیں قرآن پڑھنے لیتے کہ لا الہ کی تصویر چل نہیں رہے تو تلے نہ لوے لیسی تے پھل دسی یہ ہو سکتا ہے ہوتا کلمہ لوے تے پھر محمد رسول اللہ کی صفات باہر میں اپنے آپ سوچا ہر کسی بندے تے کسی تے اٹیک نے آج کل ایسے بھی ہوتا ہے دو گلاں علماء کہتے ہیں وہ جی ساڈے بارے بڑا ماڑا بولیا وہ میں کہنا تیرے بارے چ نہیں مصطفیٰ کی گل کیتی اگر وہ ہم آئیتی ہیں تو سینہ کھول کے اکسی لبیک رونا دور کر مولوی دے رونا ماسکلا کرونے کو بچا اپنے اللہ جل جلالہ میرا سنایا اور آپ نے سنایا اپنی بارگاہ کو قبول منظور فرمائے انہاں چہرے نال میں نہیں چھڈنا میں وہ سنی ہوں جمیلے جڑا میرے نال پرسی آپ چک لے جانتا ہے چھٹنی نے اے ہنج ہاتھ کھڑا کرو یار اے اچھا جیسا صحیح سال بیا بابا قربان یار جیسا محمد رسول اللہ کا صدقہ ملے ہنج کر کے میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری کے بعد میں وہ سنی ہوں قادری مرنے کے میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا سٹیج لینا لی گزارش شاید سنوی اللہ توفیق عطا کر دے رہے ہتھاں نوں چک کے ذرا من دو تو صحیح میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ ذرا گونج پیدا ہو جائے میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ